رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. سامعین کرام اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رفیقان گرامی قدر، آج ہم اور آپ جس پاکیزہ بزم میں شریک ہیں، اس کا تعلق عالم اسلام کی اس ذات سے ہے جس نے اپنے عظیم کارناموں کی بدولت دنیا اسلام پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک انہیں بھلایا نہیں جا سکتا. جو عالم اسلام کی ایسی منفرد اور ممتاز شخصیت کے طور پر متعارف ہے کہ عصر حاضر میں دور دور تک جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے، جسے ہم اور آپ کبھی محبت کی زبان میں حضور اظہری میاں کہتے ہیں، کبھی شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، کبھی مرشد اعظم کہتے ہیں، کبھی شیخ العرب والعجم کہتے ہیں، کبھی تاج الشریعہ کہتے ہیں. آج 6 ذی قعدہ کو عالم اسلام کا وہ عظیم نمائندہ 3 سال قبل دنیا سے رخصت ہوا تھا، جس کی نماز جنازہ میں ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کیا تھا. اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت فقیہ، محقق، مفتی، متکلم، ادیب، شاعر، شیخ اور مربی کی آج تاریخ وصال ہے، جس نے اپنے دامن کرم میں نہ جانے کتنے بے وقار کو سمیٹا تو وہ باوقار بن گئے. رب تبارک و تعالی اسلام کے اس بطل عظیم کی فیض و برکات سے عالم اسلام کو مالا مال فرمایا. میں کچھ دیر اسی نادر روزگار اور عبقری زمان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، مگر آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضور تاج الشریعہ خانواد رضویہ کے اس خورشید عالم تاب کا نام ہے جس نے اپنے فضل و کمال، حکمت و دانائی، تدبر و تفکر
اور تفقہ فی الدین کی دولت سے نہ جانے کتنے لوگوں کو فیضیاب کیا اور انہیں مالا مال فرما دیا۔ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان بریلی شریف کی سرزمین پر سن 1942 میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے افق عالم پر اس طرح سے چھا جاتے ہیں کہ عقل حیران، لوگوں کے اذہان اور قلوب تعجب میں ہے کہ ایک ذات نے کس طرح پوری دنیا کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ حضور تاج الشریعہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی سچی تصویر تھے۔ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے خوف رکھنے والے سچے علماء ہی ہیں جن کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، وہی حقیقت میں عالم دین کہلاتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے، جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جن کے اندر استقامت علی الدین کی دولت پائی جاتی ہے، جو تسلب دینی اپنے اندر رکھتے ہیں، جو حمایت حق میں ہمیشہ سینہ سپر رہتے ہیں، جو باطل شکنی میں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں، ایسے علماء ہی سچے علماء اور نائبین رسول کہلاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خشیت اور اپنے خوف کا جو حصہ عطا فرمایا، دنیا پر وہ روشن ہے۔ شریعت کے معاملے میں سرے منہ انحراف کبھی انہوں نے گوارا نہیں کیا، اپنا ہو یا بیگانہ، شریعت کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر وہ اس سختی کے ساتھ قائم تھے کہ وہ جسے بھی اس مذہب و مسلک سے منحرف پاتے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آج سے 10 سال قبل انہوں نے عرس رضوی کے موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ اگر میرا بیٹا اسجد رضا بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر جائے تو وہ میرا نہیں رہ جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر مذہب اہل سنت و جماعت کی حمیت و غیرت اور تسلط کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بھر دیا تھا۔ شریعت کے معاملے میں کبھی انہوں نے لچک نہیں پیدا کی، مگر محبت اور شفقت کا سایہ جب وہ دراز فرماتے تو نہ جانے کتنے لوگ اس سائے میں راحت اور سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے نقیب و ترجمان تھے۔ امام احمد رضا مجدد دین و ملت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے علم اور ان کے فضل و کمال کے وہ سچے جانشین اور وارث تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے تقوی اور پرہیزگاری اور استقامت علی الدین کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ حجت الاسلام سیدنا حامد رضا قدس سرہ کے حسن و جمال کا وہ جلوہ تھے۔ مسائل شرعیہ اور معاملات دینیہ میں مداہنت انہوں نے کبھی نہیں گوارا کی، بلکہ جو مداہنت پسند تھے ان کو بھی کبھی آپ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آپ کا طرح امتیاز تھا بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فرمایا تھا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو حضور تاج الشریعہ اپنے جد کریم کی بتائی ہوئی اس تعلیم کے مطابق اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے نقش قدم پر چلتے رہے کہ ان کے مخالفین نے جس قدر انہیں ایذا پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے خود ہی اپنا وجود ختم کر دیا۔ حضور تاج الشریعہ فضل و کمال کے ہمالیہ پہاڑ تھے، استقامت علی الدین کی جس بلندی پر وہ فائز تھے بڑے بڑے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دکھاوا، ریاکاری، سمعہ، ناموری، بیجا شہرت سے دور و نفور تھے۔ وہ الحب فی اللہ والبغض للہ کی عملی تصویر تھے۔ جو اللہ رسول کا ہوتا وہ ان کا ہوتا، اور جو اللہ رسول کا نہیں ہوتا وہ ان کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تقوی، طہارت، عبادت و ریاضت، زہد و ورع اور خوف و خشیت میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وہ علم بردار تھے۔ بلکہ جو حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ان سارے علماء کہ وہ قافلہ سالار تھے، ان کے اندر بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کا جو جذبہ پایا جاتا تھا وہ بہت ہی نرالا تھا۔ وہ غرور و تکبر اور گھمنڈ سے بہت دور تھے۔ مزاج ان کا شاہانہ اور خسروانہ تھا، مگر انداز عاجزانہ اور فقیرانہ تھا۔ وہ مذہب بیزاری کے اس ہوش ربا دور میں جس حسن و خوبصورتی کے ساتھ اہل ایمان کی رہنمائی فرماتے رہے، امت مسلمہ کی قیادت فرماتے رہے، اس کی نظیر دور دور تک نہیں ملتی ہے۔ آپ نے قوم کی فلاح و بہبود اور ان کی اصلاح کے لیے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے عظیم کارنامے انجام دیے۔ آپ جہاں ایک طرف عظیم مرشد تھے جن کے دامن کرم سے کروڑوں مسلمان وابستہ ہیں، بڑے بڑے علماء، شیوخ، اساتذہ، ارباب علم و فن، دانشوران قوم و ملت، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، نہ جانے کس کس طبقے کے لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں واحد ایسے شیخ طریقت ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ نے بدعات، خرافات اور معاشرے میں پھیلی برائیوں کی تردید اور ان کا قلع کما کرنے کے لیے بے خوف لومت لائم اظہار حق فرمایا کرتے تھے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا معمولات سے ہو۔ کسی طرح کی برائی معاشرے میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مشن کے سچے علم بردار تھے، مذہب حق اہل سنت و جماعت کے محافظ، نگہبان اور پاسبان تھے۔ آپ شیخ طریقت کے ساتھ ساتھ فقیہ اعظم تھے، مفتی اعظم تھے، قاضی القضات فی الہند تھے، بے شمار کتابوں کے مصنف، بہت ساری کتابوں کے مترجم، اعلیٰ دماغ، مدبر، شاندار شاعر، اور نہ جانے کتنے اوصاف و کمالات کا عطر مجموعہ تھے۔ افسوس صد افسوس، علم و فضل کا یہ آفتاب و ماہتاب جب غروب ہو گیا تو دنیا تاریک ہو گئی۔
کروڑوں دل مضطرب اور بے چین ہو گئے اور آج تک وہ اضطراب اور بے چینی میں ہیں۔ اے مسند نشی نے مسند علم و عمل، لے گئی آغوش رحمت میں تجھے تیری اجل، ڈھونڈ کر لائیں کہاں سے ہم کوئی تیرا بدل، تیری رحلت سے نظام سنیت میں ہے خلل، جنت الفردوس میں تیرا بسیرا ہو گیا، یہ جہان رنگ و بوں لیکن اندھیرا ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جس جواں مردی اور جرأت مندی کے ساتھ احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عرب میں ہو، عجم میں ہوں، یورپ و افریقہ کی وادیوں میں ہوں، بر اعظم کے کسی خطے میں ہوں، مگر احقاق حق اور ابطال باطل جو آپ کا طر امتیاز تھا، اس کو آپ نے کبھی نہیں بھلایا، اور جہاں کہیں کسی نے شریعت کے خلاف کوئی بات کی، حضور تاج الشریعہ نے بر وقت گرفت فرمائی اور صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے دور میں بے شمار فتنے تھے، رافضیت، وہابیت و نجدیت، نیچریت و قادیانیت جیسے فتنے پیدا ہوئے، اور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فتنوں کا مقابلہ فرمایا اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح سے اس دور میں جتنے باطل فرقے اور فتنے پیدا ہوئے، ان سب کی سرکوبی کا فریضہ حضور تاج الشریعہ نے انجام دیا۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا کے عظیم فتنوں میں سب سے اہم فتنہ فتنہ صلح کلیت ہے، فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ رافضیت ہے۔ ان سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے حضور تاج الشریعہ نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے۔ اسی لیے بہت سارے سلح کلی آپ پر طنز اور طعن و تشنیع کے تیر چلاتے رہے، بہت سارے نیچری اور بہت سارے دہریت زدہ لوگ آپ کی شان میں تبرہ کرتے رہے، آپ کے خلاف بکواس کرتے رہے، مگر اس مرد قلندر نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور احقاق حق و ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا۔ سلام ہو آپ کی تربت پر اے میرے مرشد عظیم کہ آپ نے اپنے چند جملوں کے ذریعہ امت مسلمہ کی جس طرح رہنمائی فرما کر ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ کاش ان سیاہ بختوں نے یہ سمجھا ہوتا کہ یہ ایک عارف باللہ اور ولی کامل کی صدا ہے، اس پر لبیک کہنا چاہیے، تو آج ہندوستان کے حالات اتنے نہ بگڑتے۔ مگر افسوس بہت سارے لوگوں نے حسد، بغض، عداوت، کینہ اور نفرت پھیلا کر کے اور حضور تاج الشریعہ کی شان میں تبرہ کر کے یہ چاہا تھا کہ ان کا قد نیچا کر دیا جائے گا، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ آسمان پر اور چاند پر تھوکنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علم و فضل کے چاند و سورج تھے۔ حضور تاج الشریعہ تسلب دینی میں ہمالیہ پہاڑ تھے، اور جو پہاڑ سے ٹکراتا ہے اس کا سر خود ہی کچل جایا کرتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حضور تاج الشریعہ کے مخالفین گھٹ گھٹ کر کے مرتے گئے اور آج بھی مر رہے ہیں۔ ان کے مخالفین بہت سے مٹ گئے اور مٹ رہے ہیں، مگر حضور تاج الشریعہ کے فضل و کمال
اور ان کے دینی تسلط کا سکہ آج بھی امت مسلمہ کے دلوں پر چل رہا ہے۔ آج دنیا کے بے شمار خطوں میں یہ نعرہ بلند ہو رہا ہے، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ حضور تاج الشریعہ کے فضل و کمال کا اعتراف اپنوں نے کیا، غیروں نے کیا، مخالفین نے کیا، معاندین نے کیا، حتیٰ کہ جو لوگ حضور تاج الشریعہ کی ظاہری حیات میں ان پر تبرہ کرتے تھے وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ حضور تاج الشریعہ جیسا کوئی قائد اور مذہبی رہنما اور شیخ طریقت ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے عربی میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی زبان میں جو کلام شعر و شاعری کے اسلوب میں پیش کیا، ان کی خوبیاں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر آپ نے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کتابوں کا عربی میں ترجمہ فرما کر عرب دنیا کے سامنے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کے جلوے کو بکھیر دیا، اور اہل عرب کی آنکھیں اس سے روشن اور منور ہو گئیں۔ حضور تاج الشریعہ بے شمار تنظیموں، مدرسوں، مسجدوں اور تحریکوں کے سرپرست رہے، اور جامعۃ الرضا جیسا حسین قلعہ مذہب اہل سنت کے تحفظ کے لیے قوم کو عطا فرمایا۔ بے شمار کتابوں کے مصنف، سفینہ بخشش جیسے عظیم دیوان کے وہ عظیم شاعر، اور فتاوی تاج الشریعہ جو 10 ضخیم جلدوں میں منظر عام پر آنے والا ہے، اس کے مصنف اور دنیائے علم و حکمت کے وہ تاجدار تھے۔ وہ صرف تاجدار اہل سنت ہی نہیں، وہ تاج الشریعہ ہی نہیں، بلکہ وہ تاج ہندوستان تھے۔ میرے بہت سے اساتذہ میرے سامنے ان کی تعریف میں جو جو شاندار جملے استعمال فرما چکے ہیں وہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مصر کے ایک جید عالم دین خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے جد امجد سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 سال قبل فوٹوگرافی کی حرمت پر رسالہ تصنیف فرمایا اور تصویر سازی کو حرام فرمایا۔ ان کے نبیرہ حضرت علامہ اختر رضا صاحب آج بھی اسی موقف اور اسی منہج پر قائم ہیں۔ وہ مصری عالم آگے فرماتے ہیں، کاش دیگر علماء اسلام نے اس موقف کو اپنایا ہوتا تو آج دنیا کے اندر جو اس قدر بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ شیخ اپنی کتاب انصاف الامام میں تحریر فرماتے ہیں، کان الامام احمد رضا يحرم التصوير وبعدما يقرب من 90 عاما على وفاته حدثت في الدنيا تغيرات هائلة وأصبح التصوير كالماء والهواء لشعوب الأرض لا يكاد أحد يتصور الحياة إذا غاب التصوير عنها ومع ذلك وجدت للشيخ الجليل محمد أخطر ضمن مؤلفاته كتابا في تحريم التصوير وعلمت من أتباعه ومحبيه أنه لا يسمح بالتصوير في مجلسه حتى أنه لا توجد له صورة متداولة بينهم ورحت أتأمل في هذا الأمر وأقول لنفسي لو أن علماء الأمة اتخذوا نفس الموقف من التصوير لربما أصبح العالم على غير الشكل القبيح الذي نراه عليه۔ یہ کلمات ہیں اس مصری عالم کے
جنہوں نے انصاف الامام کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ علامہ اختر رضا اظہری اپنے جد کریم اور اسلاف کی تعلیمات اور ان کے مذہب پر اتنی سختی کے ساتھ قائم ہیں کہ اس پرفتن ماحول میں بھی وہ اپنے انہی اسلاف کے نظریات پر چل رہے ہیں۔ کاش ان کے نظریات کو دیگر علماء بھی اپناتے تو آج معاشرے میں برائیاں اس طرح سے نہیں پھیلتی۔ عزیزان محترم، حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات یہ صراط مستقیم ہے، ان کے افکار و نظریات جو کتاب و سنت کی روشنی میں کتابوں میں درج ہیں، ان پر چلنا سعادت مندی ہے۔ انہوں نے فقہی مسائل میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ در حقیقت فقہ حنفی کی ترجمان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور قوم کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ اس دور پرفتن میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تعلیمات کے سچے نقیب اور ترجمان کا نام تاج الشریعہ ہے۔ ان کی تعلیمات پر چلنے والا انشاءاللہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، گمراہی کے دلدل میں نہیں جائے گا، صلح کلیت کی گود میں نہیں جائے گا، بد عقیدگی کے گڈھے میں نہیں گرے گا، اس لیے کہ ان کی پاکیزہ تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ کی تعلیمات ہیں، اور سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ کی تعلیمات وہی ہیں جو اسلاف کی تعلیمات ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ عزیزان محترم، حضور تاج الشریعہ کا آج عرس مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے وصال کا جو وقت ہوتا ہے وہ فیض و برکات لینے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی ارواح کریمہ اپنی قبروں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں، ایصال ثواب کریں، اور ان کی تعلیمات کو ہم عام کریں، اور دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے سچے ترجمان امام احمد رضا قدس سرہ کے علم کے وارث، مفتی اعظم ہند کے زہد و تقوی کے امین، اور دنیائے سنیت کے وہ تاجدار ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔